تو یہ ایک سوال ہے کہ آپ کس طریقے سے اچھا علم حاصل کرتے ہیں، سن کے یا پڑھ کے؟ یو ایکوائر نالج بائی ریڈنگ اور بائی لسننگ۔ آپ سب بیٹھے ہیں، میں بیان کر رہا ہوں، یہ بھی علم حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے کہ آپ سن رہے ہیں۔ کتاب پڑھتے ہیں تو وہ بھی ایک ذریعہ ہے۔ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کی ریسرچ کے مطابق ان دونوں طریقوں میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ اگر انسان کے دماغ کو دیکھا جائے تو وہ سن کر بھی اچھا علم حاصل کرتا ہے اور پڑھ کے بھی اچھا علم حاصل کرتا ہے، یاد بھی اس کو رہ جاتا ہے۔ ہاں، جس موضوع کے بارے میں کلام کیا جا رہا ہے وہ موضوع بھی دیکھنا ہوگا۔ اگر کوئی حساب کی بات کی جا رہی ہے، فزکس کی بات کی جا رہی ہے، مشکل فارمولے لکھائے جا رہے ہیں، تو ظاہری بات ہے پھر کوئی استاد سامنے ہوگا، سنا رہا ہوگا تو زیادہ آسانی ہو جائے گی۔ اور جب ایک کلاس روم کا ماحول ہوتا ہے کہ استاد سامنے ہے تو اس کے بولنے کا انداز وہ بھی میٹر کرتا ہے۔ وہ کسی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے سمجھاتا ہے، بچے کے رسپانس کو چیک کرتا ہے کہ بچہ بدتمیزی کر رہا ہے، بچہ نہیں صحیح پڑھ رہا۔ تو بہرحال دنیا کے اندر اب بہت سے لوگ جو پہلے کتابیں پڑھتے تھے، اب انہوں نے کتابیں سننا شروع کر دی ہیں۔ They have transferred their mode of learning from reading to listening۔ آڈیو بکس دنیا میں آ گئی ہیں اور سننے کو وہ پریفر کرتے ہیں۔ لیکن یہ آپ کا اپنا مزاج ہے۔ کبھی کبھار انسان پڑھ رہا ہوتا ہے نا، یقین کریں پڑھتے پڑھتے کچھ اکتاہٹ سی ہو جاتی ہے تو وہ سننا شروع کر دیتا ہے، اور سنتے سنتے بھی کبھی کبھار بوریت ہو جاتی ہے تو وہ کتاب پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو both the modes are good۔ ہاں، جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو الفاظ کس طرح بنائے گئے ہیں، الفاظ کے ساتھ ایک دوستی ہو جاتی ہے، جبکہ سنتے وقت آپ الفاظ کو دیکھ نہیں سکتے۔ تو both the methods are good۔ لیکن ایک بات ضرور یاد رکھیں کہ جب بھی آپ کوئی چیز سنیں تو اسے لکھ لیا کریں۔ Try to write and there is no substitute of writing۔ No digital technology can replace the writing۔ کیونکہ آپ کے ہاتھ جب لکھتے ہیں اور آپ کے ہاتھ جب میسج لکھتے ہیں یا آپ پین پکڑ کے لکھتے ہیں تو آپ کا دماغ ری وائر ہوتا ہے، آپ کے دماغ کو وہ حرف بنانا آتا ہے اور سارا کچھ اس طریقے سے ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں آیا یعنی وہ رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے لکھنا سکھایا، جس کے ذریعے غائب امور کی پہچان ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میرے آقا نے فرمایا علم کو قید کر لو، علم کو قید کر لو۔ عرض کی یا رسول اللہ اسے قید کرنا کیا ہے؟ فرمایا علم کو لکھ لینا اسے قید کر لینا ہے۔ کسی کا قول میں نے پڑھا، بڑا اچھا لگا کہ جو کچھ میں نے سنا لکھ لیا، جو لکھا یاد کر لیا، اور جو یاد کیا اس نے مجھے فائدہ پہنچایا۔ بڑے بڑے علماء جنہوں کو لاکھوں احادیث یاد تھیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ آپ کو یہ یاد رہتی ہیں؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ باقی وجوہات تو اپنی جگہ، لیکن ہم بار بار اس کو پڑھتے رہتے ہیں۔ تو اگر آپ کسی جگہ پر آئیں اور آ کر آپ کوئی چیز سنیں، اگر وہ چیز آپ کو پہلے سے آتی ہے تو سبق پکا ہو جائے گا آپ کا۔ اگر وہ نئی چیز ہے تو یہ نعمت ہے کہ نئی چیز سیکھنے کو آپ کو مل رہی ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا موڈ آف ٹیچنگ، وہ آپ بیان فرماتے تھے، واعظ فرماتے تھے، تعلیم و تربیت کے لیے لیکچر دیتے تھے اور صحابہ کرام اس کو سنا کرتے تھے۔ سب سے پہلے تو یاد رکھیں حضور کے دربار میں کسی قسم کی روک ٹوک نہیں تھی۔ فقیر بھی آتے تھے، امیر بھی آتے تھے، غریب مسکین بھی آتے تھے، دولت مند بھی آتے تھے، اور وہ لوگ سوال کرتے تھے۔ اور اگر کوئی غریب مسکین سوال کرتا تھا، کسی امیر کو اس کو ٹوکنے کی جرت نہیں ہوتی تھی۔ اور اگر کوئی سوال لمبا کر دیتا یا کوئی ایسا سوال کرتا جس کا کوئی اتنا محل نہ ہوتا تو حضور اس کو بھی تحمل سے سنتے تھے اور دین اسلام کی تبلیغ اس کو کرتے، مسائل اس کو سمجھاتے اور سکھایا کرتے تھے۔